ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات کے لیے ہمارے چینل گلوونگ وے کو سبسکرائب کریں۔ بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ بی پریپیئرڈ۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے۔ ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں۔ نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جائیں۔ دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ؟ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازم آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے۔ میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے، ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا۔ ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو۔ دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی۔ اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے۔ ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور۔ راضی برضائے رب۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔
اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس۔ اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں۔ وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں، کس میں؟ جنگ کے وقت، ذرائے، بأسائے، بأسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ، واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک، اور ذرائے جسمانی تکلیف، ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی۔ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے یہاں صبر اور صابر جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت۔ صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ۔ یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے۔ اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو۔ اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ جو کہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر۔ وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو یہ اس لوگوں نے قربانیاں دی، جانیں دی، تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، جو نوٹ کر لیجئے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں۔
سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ وَرَابِطُوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری۔ ہمت ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا۔ واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ صدیقات جو ہیں خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر
جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں او کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے۔ اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے۔ ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے، محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں۔ وہ ہے ابو بکر۔ حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں گے۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے۔ زوال خوف، زوال حزن۔ یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو۔ وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے۔
خوف ہے مستقبل سے، حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو۔ کس نے چھینی؟ دوست نے۔ دوست کے فیصلے پر شکایت، دوستی کو بٹا لگا رہے ہو، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چہ ساقی ماریخت عین الطافست، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے، جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درحال ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درحال ہے کہ اس میں تمہارا شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، سپردم بے تو مایا خیش را دانی حساب کم و بیش را، اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہآبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ جب میں آ گیا بیچ میں میری پسند، میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت، یہی تو شرک ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا، اختیار اس کا ہے میرا تو نہیں۔ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں، اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے ذرا اس وقت کچھ بہت ہی بدذوقی کسی بات نظر آئے گی۔ جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہو، برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، چہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ مجھے تو تمام پیچ و خم سے نکال دیا اس مقام رضا نے، میں راضی برضائے رب ہوں، جو فیصلہ اس کا میں اس پر راضی ہوں۔ تو کہاں کا حزن اور کس کا خوف؟ یہی زوال حزن اور زوال خوف، یہی ہے امن، یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ تو جان لیجئے یہ ہے لب لباب، یہ ہے حاصل ایمان کا، یہ ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں۔